لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. البتہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے. سبحان اللہ. تمہارے لیے اللہ کے رسول کی حیات بہترین نمونہ ہے. اللہ اکبر. یہ انسان کی فطرت ہے, یہ انسان کا نیچر ہے کہ انسان ہر چیز میں جو زندگی سے متعلق ہے کسی نہ کسی کے وہ نقل کرنا چاہتا ہے, کسی نہ کسی کے وہ نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے, کسی نہ کسی کے طریقے پر وہ عمل پیرا ہونا چاہتا ہے. چنانچہ آپ حضرات نے جو لباس پہن رکھا ہے, یقیناً یہ ایسا لباس پہنا ہوا کسی کو دیکھا ہوگا, کبھی آپ کے دل میں شوق ہوا کہ میں بھی ایسا ہی لباس پہنوں گا. آپ نے کوئی رنگ دیکھا ہوگا تو آپ کے دل میں بھی خواہش ہوئی ہوگی کہ میں بھی ایسا ہی رنگ اپناؤں گا. آپ نے کسی کے بالوں کی وضاقطع دیکھی ہوگی تو دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میں بھی اپنے سر کے بال ایسے ہی رکھوں گا. جب آپ نے کسی کا مکان دیکھا ہوگا تو آپ کے دل میں تمنا ہوئی ہوگی کہ میں بھی اپنا ایسا ہی مکان بناؤں گا. کسی کا ڈرائنگ روم دیکھا ہوگا, اس میں صوفہ سیٹ دیکھا ہوگا اور اس میں بہترین پردے دیکھے ہوں گے, فرش بچھا ہوا دیکھا ہوگا, تو آپ کے دل میں بھی تمنا ہوئی ہوگی کہ میں بھی ایسا ہی دیوان خانہ سجاؤں گا, ایسا ہی ڈرائنگ روم بناؤں گا, ایسا ہی میں اپنا گھر کا نقش و نگار اتاروں گا. اللہ اکبر. یہ انسان کی فطرت ہے, یہ انسان کا نیچر ہے کہ وہ کسی نہ کسی کی تقلید کرنا چاہتا ہے, کسی نہ کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے, کسی نہ کسی کی نقالی کرنا چاہتا ہے. تو ایمان والو, اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے آئے, بہت سے ایسے افراد جو لیڈر رہے, پلیڈر رہے, رہبر رہے, قائد رہے اور ان کی نقالی لوگ کرتے رہے. دھیرے دھیرے وہ نقالی کا جو ذوق تھا وہ ختم ہوتا چلا گیا. پھر ان کی نقالی مٹا دی گئی, ان کے تمام طریقے انسان بھول گئے. اب کوئی ان کے طریقوں پر چلنے والا نہیں, کوئی ان کے طریقوں پر عمل کرنے والا نہیں. مثلا جو روس کی سرزمین پر لینن نے حکومت قائم کی تھی, کمیونزم کا نظریہ پیش کیا تھا اور مساوات کی تعلیم دی تھی کہ کوئی غریب نہیں, کوئی امیر نہیں, سب مساوی ہیں, دولت سب میں یکساں تقسیم کی جائے, سب کو ایک نظریے سے دیکھا جائے. تو بہرحال وہ روس کی بنیاد رکھنے والا لینن, اس نے اپنا ایک نظریہ پیش کیا تھا, اپنا ایک قانون بنا کر دنیا والوں کے سامنے, اپنے ملک والوں کے سامنے پیش کیا تھا. 75 سال تک اس ملک کے رہنے والے اپنے قائد کے نقش قدم پر چلتے رہے. چلتے چلتے جب 75 سال کا زمانہ گزر گیا تو طبیعتیں ان کی اکتا گئیں, ان کا مزاج بکھر گیا, ذوق طبع ان کا بدل گیا. اب وہ لینن کے نظریات پر عمل کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں رہے, بلکہ انہوں نے ہی اپنے ہاتھوں سے لینن کے جو اسٹیچو کھڑے تھے, بڑے بڑے مجسمے چوراہوں پر کھڑے تھے, اسی قوم نے جس کے نقش قدم پر وہ چلا کرتے تھے, جس کے طریقے پر عمل کرتے تھے, وہی قوم نے لینن کے مجسموں کو, اس کے قانون کو اپنے پیروں تلے ڈال کر رون ڈالا اور کہا کہ ہمیں تیرا نظریہ نہیں چاہیے, تیری قیادت نہیں چاہیے, تیرے اصول نہیں چاہیے. اب دیکھ لیا ہم نے تیرے اصول پر عمل کرنے سے ہم کتنے خسارے میں رہے, کتنے گھاٹے میں رہے. تیرے نقش قدم پہ چلنے سے دنیا میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملا سوائے نقصان کے. لہذا ہم تجھے اور تیرے قانون کو اپنے پاؤں تلے ڈال کر رونتے ہیں. چنانچہ تاریخ گواہ ہے, میڈیا گواہ ہے کہ لینن کے مجسموں کو اسی قوم نے گرا کر کے اپنے ہاتھوں سے, پیر سے, جوتوں سے کھودلا تھا اور کہا تھا کہ ہم تیرے نظریے کو دفن کرتے ہیں. روس بکھر گیا, روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, سب نے اپنی اپنی الگ حکومت بنا لی. لینن کے نظرات کو ٹھکرا دیا گیا. ایسے بہت سے رہنما پیدا ہوئے. اور ہمارے ہندوستان میں پارلیمنٹ ہے, وہاں پر قانون سازی ہوتی ہے, قانون بنائے جاتے ہیں, اور جب ایک قانون بنتا ہے تو لوگ اس قانون کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس قانون پر عمل نہیں کریں گے, ہم اس قانون پر نہیں چلیں گے. تو حکومت جس نے قانون بنایا تھا
پھر اپنے بنائے ہوئے قانون کو بدل دیتی ہے، اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کو تبدیل کر دیتی ہے یا اس میں ترمیم کرتی ہے، پھر جو ہے قانون اس طریقے سے بنتے رہے، بگڑتے رہے، ترمیم ہوتی رہی. لیکن دنیا میں ایک قانون ایسا نبی پاک لے کر تشریف لائے. 1400 سال پہلے مکے کی وادیوں میں رسول اعظم ہادی برحق محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے دین اسلام لے کر آئے، ہدایت لے کر آئے، نصیحت لے کر آئے، نورانیت لے کر آئے، صداقت لے کر آئے، حلاوت لے کر آئے، ذکاوت لے کر آئے، قیادت لے کر آئے، سیادت لے کر آئے. میرے مصطفیٰ نے دنیا کے سامنے نظام شریعت کو پیش کیا، نظام قانون اسلام کو پیش کیا. 1400 سال سے یہ نظام اسلام چلا رہا ہے، آج تک چل رہا ہے، صبح قیامت تک چلتا رہے گا. کوئی مسلمان آج تک یہ نہیں بولا کہ نظام بہت پرانا ہو گیا ہے، ہم اس میں تبدیل آنا چاہتے ہیں. نہیں، بلکہ رسول پاک نے جو طریقہ بتا دیا زندگی کا، بندگی کا اصول بتا دیا، آج تک اس پر عمل پیرائی ہو رہی ہے. یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کا یہ کامیاب روشن پہلو ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا قانون دیا دنیا کو جو ناقابل تبدیل بھی ہے اور ناقابل ترمیم بھی ہے. شریعت اسلامیہ میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، کوئی ترمیم اس میں نہیں کی جا سکتی، کوئی قانون کو بدلا نہیں جا سکتا. رسول پاک نے جو قانون بنا دیا اب صبح قیامت تک وہی قانون چلتا رہے گا. یہ ہے اسلام کی حقانیت، یہ ہے رسول پاک کا مثالی کردار کہ جو دنیا والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشعل ہدایت بنا دیا ہے. اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پاک پر ہم نظر کریں کہ سرکار کا کردار کیا ہے، سرکار کی سیرت کیا ہے، سرکار کی سنت کیا ہے. آئیے، جیسا کہ آج ہم شب میلاد منا رہے ہیں، شب ولادت مصطفیٰ منا رہے ہیں، آج ہی کی تو وہ رات ہے جس رات نے میرے آقا اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے. وہ وقت صبح صادق کا وقت تھا جبکہ رسول پاک کی آمد ہو رہی تھی. اللہ اکبر. حسین و جمیل وقت تھا اور دن اور رات کا حسین سنگم تھا، کیونکہ رات نے بھی یہ معروضہ کیا تھا کہ اے مولا تیرے نبی کو رات میں پیدا فرما تاکہ رات عظمت والی ہو جائے. تو دن نے کہا مولا نہیں رات میں نہیں، مولا تیرے نبی کو دن میں پیدا فرما تاکہ دن عظمت والا ہو جائے. اللہ تعالیٰ جو منصف حقیقی ہے اس رب کریم نے رات کو بھی نبی کا حصہ عطا کیا، دن کو بھی نبی کی عظمت کا صدقہ عطا کیا اور ایسے وقت کا انتخاب فرمایا جس کو نہ رات کہی جا سکتی ہے نہ دن کہا جا سکتا ہے، بلکہ اس کو صبح صادق کہا جاتا ہے کہ اس وقت رات گزرتی رہتی ہے، دن آتا رہتا ہے. ایسے وقت میں نبی پاک کی آمد ہوئی ہے تو کس شان سے ہوئی ہے کہ آسمان سے لے کر بی بی آمنہ کے دہلیز تک نورانی فرشتوں کی قطار لگی ہے، جلوس محمدی کا اہتمام ہوا ہے اور اللہ درود و سلام کی ڈالیاں نشاور ہو رہی ہیں. مرحبا مرحبا یا رسول اللہ کی صدائیں فرشتے بلند کر رہے ہیں. ادھر کعبہ جھوم جھوم کر نبی کی آمد کا استقبال کر رہا ہے، صفا مروہ کی پہاڑیاں جھوم جھوم کر نبی کی آمد کا اعلان کر رہی ہیں. اللہ اکبر. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کعبۃ اللہ کا طواف کرنے گیا تھا، دیکھتا کیا ہوں کہ طواف کعبہ کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ بی بی آمنہ کا جس طرف حجرہ مبارک ہے، جس طرف مکان مبارک ہے جہاں نبی پاک کی ولادت ہوئی تھی، اس مکان کی طرف کعبۃ اللہ جھک کر سجدہ کر رہا ہے. تو اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر جب کعبۃ اللہ نے سجدہ کیا، حضرت عبد المطلب کو بڑی خوشی ہوئی کہ آج رسول اعظم کی آمد ہو چکی ہے. آپ جلدی جلدی کعبے کے طواف سے فارغ ہو کر دوڑے بی بی آمنہ کے حجرہ مبارکہ کی طرف. تو فرشتہ دہلیز پر کھڑا تھا اور کہنے لگا اے عبد المطلب، ابھی آپ پوتے کی زیارت نہیں کر سکتے. کہا کیوں نہیں کر سکتا؟ میرا پوتا ہے وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو فرشتے نے کہا کہ ابھی آسمان سے فرشتوں کی جماعتیں آ رہی ہیں، ابھی حوران بہشت کا سلسلہ جاری ہے، جب تک وہ زیارت نہیں کر لیتے تم کو اجازت نہیں ملے گی. اللہ کیسا اہتمام ہے، کیسا اہتمام ہے. یہ جنت کی ساری حوریں اتر آئی تھیں، فرشتے نبی کی زیارت کرنے کے لیے قطار باندھے تھے. اللہ اکبر. اس کے بعد پھر ایک فرشتہ جو اللہ کے رسول کو بی بی آمنہ کی گود سے اٹھا لیا
رب کا ارشاد ہوا، اے فرشتے میرے حبیب کو ساری کائنات کی سیر کرا دے، بتا دے میرے محبوب کو کہ اے محبوب نبی تم صرف مکے مدینے کے نبی نہیں ہو، سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے ہو، ساری کائنات کے ذرے ذرے کے لیے تم نبی بنا کر بھیجے گئے ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان فرما دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی خاص خطے قبیلے کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے نبی بن کر تشریف لائے ہیں۔ اس میں جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، اور شجر و حجر بھی ہیں، شمس و قمر بھی ہیں، بحر و بر بھی ہیں، زیر و زبر بھی ہیں، لوح و قلم بھی ہیں، عرش و کرسی بھی ہیں، سارے عالم کے لیے۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ سب عالم ہے، اور میرے مصطفیٰ ہر عالم کے رحمت ہے، ہر عالم کے نبی ہیں۔ اب میں زیادہ دیر آپ کی توجہات کو ادھر ادھر نہیں کروں گا، بلکہ مختصر یہ کہہ کر گزرنا چاہتا ہوں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی تو آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ سب ننگے پیدا ہوتے ہیں، برہنہ پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ بادشاہ کا بیٹا ہو، چاہے وہ وزیر کا بیٹا ہو، چاہے وہ کسی فقیر کا بیٹا ہو، چاہے وہ عالم کا ہو یا مولوی کا ہو، مفتی کا ہو، ملا کا ہو، امیر جماعت کا ہو یا غریب جماعت کا، سب کے بچے ننگے پیدا ہوتے ہیں، ناف میں نلی لگی ہوتی ہے، نال لگی ہوتی ہے، اور کوئی بچہ ختنہ کیا ہوا نہیں بلکہ سب غیر مختون پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سب کے ساتھ معاملہ ہے، یہی قانون قدرت ہے۔ لیکن انبیاء سابقین جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں تشریف لائے وہ سب کے سب مختون پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر ختنہ کے پیدا ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عمر کے درمیانی حصے میں آپ کو حکم فرمایا کہ اے ابراہیم تم اپنی ختنہ کرو، چنانچہ اپنے ہاتھوں سے آپ نے تیشا لیا اور اپنے ہاتھوں سے آپ نے اپنی ختنہ کو انجام دیا۔ اسی لیے سنت ابراہیمی کہلاتی ہے۔ غرض کے سارے بچے بغیر ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، لیکن میرے سرکار سید عالم علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اتھر سے ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے۔ سب بچوں کی ناف میں نالی لگی ہوتی ہے، لیکن میرے سرکار ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ سب بچے برہنہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن میرے سرکار جنتی لباس پہن کر پیدا ہوئے۔ آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، بالوں میں کنگا کیا ہوا تھا، اور مجھ کو عنبر سے بڑھ کر میرے آقا کے جس میں اثر سے خوشبو مہک رہی تھی، مہک رہی تھی، مہک رہی تھی۔ اللہ اکبر! رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گنبد خضرا ہے، قسم خدا کی میں نے اس سے پہلے بھی شاید تقریر میں کہا تھا کہ گنبد خضرا میں جو رنگ چڑھایا جاتا ہے، ہر سال پرانا رنگ نکال کر نیا کلر چڑھایا جاتا ہے، تو جو پرانا کلر نکالا جاتا ہے حکومت کی نگرانی میں منتقل کر دیا جاتا ہے، لیکن جو خدمت پر مامور ہے وہ نظر بچا کر تھوڑا بہت تبرک رکھ لیتے ہیں اپنے پاس۔ تو تبرکات میں سے ایک چھوٹا سا حصہ تبرک کا مجھ غریب کو بھی ملا ہے اسی سال الحمدللہ۔ سرکار کے گنبد خضرا کا رنگ مجھ غریب کو اللہ کے رسول نے عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس کو میں نے ایک پلاسٹک کے تھیلی میں جو پاک صاف ہے اس کو محفوظ رکھ کر کے اس کو میں نے اپنی تجوری میں محفوظ کر دیا ہے، لیکن قسم وحدہ لا شریک کی پلاسٹک کی تھیلی میں وہ کلر بند ہونے کے باوجود ایسی خوشبو مہک رہی ہے، ایسی خوشبو مہک رہی ہے کہ میں نے آج تک زندگی میں ایسی خوشبو نہیں سونگھی ہے۔ اللہ اکبر! یہ رسول پاک کے گنبد خضرا کے رنگ کی ایسی جب خوشبو ہے تو اس گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے پیارے مصطفیٰ کی جسم کی کتنی خوشبو ہوگی۔ اللہ اللہ! اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے۔ جب سرکار کسی گلی سے گزرتے تھے، راستے سے گزرتے تھے تو صحابہ جو پیچھے رہ جاتے تھے اپنے آقا کا راستہ کسی سے پوچھتے نہیں تھے کہ کدھر سے گئے ہیں، کدھر گزرے ہیں، بلکہ میرے سرکار جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ پورا خوشبو سے مہکا کرتا تھا، خوشبو سے مہکا کرتا تھا، تو صحابہ وہ خوشبو سونگتے سونگتے پہنچ جاتے تھے رسول اعظم کی بارگاہ میں، سبحان اللہ۔ اسی بات کو اعلیٰ حضرت فرما رہے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، راہ مانے راستہ، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اب یہ رسول پاک کے جسم اتھر کی خوشبو کا عالم ہے، تو سرکار کی ولادت باسعادت کے وقت آپ کے جسم اتھر سے مشک و عنبر سے بڑھ کے خوشبو مہک رہی تھی۔
پورا عالم نور سے بھرا ہوا تھا. فرشتوں کی نورانی جماعتیں بی بی آمنہ کی دہلیز تک سب باندھے کھڑے تھے, اور آسمان کے ستارے بی بی آمنہ کے آنگن میں اتر آئے تھے. اتنے قریب آ گئے تھے, اتنے قریب آ گئے تھے کہ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے خوف ہونے لگا کہیں یہ تارے گر نہ پڑیں. اللہ اکبر, اتنے قریب آ گئے تھے. اور اعلیٰ حضرت اسی بات کو فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی, بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا. یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ, بھر دے پیالہ نور کا, نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی. مرحبا مرحبا یا رسول اللہ, مرحبا مرحبا یا نبی اللہ, مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو عزیزان ملت, اب سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی تو سرکار کا کردار کیا ہے دیکھو, سرکار کی سیرت کیا ہے دیکھو, سرکار کی سنت کیا ہے دیکھو. میرے آقا پیدا ہوتے ہی اللہ تعالی کی بارگاہ میں سجدہ فرماتے ہیں, سجدہ فرماتے ہیں. اللہ اکبر. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانا یہ رسول پاک کا یہ مبارک کردار جو زندگی کا پہلا کردار ہے جو اس دنیا میں آپ نے ظاہر فرمایا. اس کائنات میں تشریف لاتے ہی آپ نے جس کام کو انجام دیا ہے وہ رب کی بارگاہ میں سجدہ فرمایا ہے. اور دوسرا جو کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگی ہے. سبحان اللہ. پہلا کام رب کو سجدہ ہے, دوسرا کام امت کی بخشش کی دعا مانگی ہے. یہ سرکار کی سیرت ہے, یہ سرکار کی سنت ہے, یہ سرکار کا طریق عمل ہے. تو ایمان والو, جیسے کہ ابھی حضور محدث کبیر نے آپ سے فرمایا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ نماز بھی پڑھا کرتے تھے, رسول اللہ کی زیارت بھی کیا کرتے تھے. تو لہذا تم بھی اللہ کی ایسی عبادت کرو, ایسی عبادت کرو کہ عبادت خدا کی ہو اور تصویر محمد کی ہو. کیسے ہو کہ اللہ اللہ. اب آپ حالت نماز میں کھڑے ہیں, اللہ اکبر, آپ نے رکعت باندھی, تکبیر تحریمہ کہا, حالت قیام میں ہیں, کھڑے ہیں. اب آپ گویا کھڑے کیا ہیں, آپ نام احمد کی الف بن گئے ہیں, نام احمد کی الف بن گئے ہیں. اللہ اللہ. اب جب آپ نے قرات کر لی, ضم سورہ کیا, اب رکوع میں گئے, اللہ اکبر, رکوع میں گئے, سبحان ربی العظیم, اللہ کی تسبیح بیان کی. تو گویا رکوع میں جب ہو گئے آپ, یعنی آپ نے اپنے سر کو, پیٹھ کو ایک لیول میں رکھ کر آپ خمیدہ ہو گئے, گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر جھک گئے, اس کو رکوع کہتے ہیں. تو رکوع میں جو گئے تو گویا آپ احمد کی ہا بن گئے, احمد کی ہا, جو ہے بولتے ہیں آپ لوگ, ہم اردو زبان میں ہے بولتے ہیں, وہ ہا کی, ہم ہا کی شکل اختیار کر لیے. اب آپ رکوع سے سیدھے کھڑے ہوئے, پھر سجدے میں گئے, اللہ اکبر, سجدے میں سر رکھے ہیں. سبحان ربی الاعلی, پاک ہے میرا پروردگار بلند و بالا. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا, اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. تو گویا سجدے کی حالت میں جو ہیں آپ احمد کی میم بن گئے ہیں, آپ احمد کی میم بن گئے ہیں. اب سجدے سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو گویا احمد کی آپ دال بن گئے ہیں. شکل ویسی ہی ہوتی ہے دال کی جس طرح ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں, اور میم کی شکل ویسی ہی ہوتی ہے جسے ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں. اور احمد کی ہاں ہم بن جاتے ہیں جبکہ ہم جو ہے رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں, اور حالت قیام میں الف کی, احمد کی الف جو ہے صورت اختیار کر لیتے ہیں. تو گویا عبادت خدا کی ہو رہی ہے اور تصویر نام احمد کی بن رہی ہے. سبحان اللہ. نام احمد کی تصویر بن رہی ہے. تو عبادت ایسی ہونی چاہیے کہ سر جھکے خدا کی بارگاہ میں تو دل جھکے مصطفیٰ کی بارگاہ میں, کیونکہ سروں کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے, دلوں کا قبلہ محمد رسول اللہ ہے. ابھی آپ نے دیکھا سنا کہ نماز میں, حالت نماز میں صحابہ رسول پاک علیہ السلام کو دیکھا کرتے تھے. اللہ اکبر. نماز کی حالت میں سرکار کی زیارت سے مشرف ہوتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ نماز تو وہی نماز ہے کہ جو رسول کی محبت کے ساتھ ادا ہو, نماز تو وہی نماز ہے جو رسول کی محبت کے ساتھ ادا ہو. اسی لیے تو راز الہ آبادی نے بڑے پتے کی بات کہہ دی. فرماتے ہیں ارے وہ سجدہ تو سجدہ ہوا ہی نہیں, وہ سجدہ تو سجدہ ہوا ہی نہیں کہ سر جھک گیا دل جھکا ہی نہیں. تو سروں کو جھکانے کے ساتھ ساتھ دلوں کو عشق رسول میں جھکانے کی ضرورت ہے. وہ سجدہ مکمل اور خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو ایسی عبادت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور آگے بڑھیں. رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کردار یہ ہے کہ میرے سرکار
نے زندگی بھر کبھی اپنی زبان سے امانت داری اور صداقت کی گواہی دیا کرتے تھے، اور سارا مکہ یہی کہتا تھا کہ آپ امین بھی ہیں اور صادق بھی ہیں۔ امانت داری اور صداقت، سچائی پسندی، یہ دو کردار میرے سرکار کے یہ نمایاں کردار ہیں جو ساری دنیا کے لیے مشعل ہدایت ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اپنے آقا کا کردار اپنا لو، کیونکہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ بنا دی گئی ہے، آئیڈیل بنا دی گئی ہے۔ تم ایرے غیرے نتھو خیرے لڈن جمن کلن کسی سیاسی لیڈر کسی لیڈر کے نقش قدم پہ نہ چلو، کیونکہ سارے طریقے فیل ہو چکے ہیں، لیکن رسول کا طریقہ کامیاب طریقہ ہے، ان کے طریقے پہ چلنے والا کامیاب ہے۔ یہ مجھ سے مت پوچھو، خدا کے کلام سے پوچھو۔ اے کلام حق تو بتا، رسول کی پیروی کرنے والا، رسول کی اطاعت کرنے والا، رسول کے نقش قدم پر چلنے والا تیری نظر میں کیا ہے؟ تو قرآن اعلان کرتا ہے، من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تحقیق جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اللہ کے رسول کی فرما برداری کی، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ یہ نہیں کہ کامیاب ہو جائے گا، کامیاب ہو گیا۔ جیسے رسول کی اطاعت کی، رسول کی سیرت پہ عمل کیا، رسول کی سنت پہ عمل کیا، کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کی ضمانت اس کو عطا فرمائی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کیا کرتا ہے۔ لہذا اس مبارک ولادت باسعادت کی خوشی کے جلسے میں آپ تمامی حضرات سے یہ مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اب یہاں سے جب اٹھیں گے تو یہ نیت دل میں لے کر اٹھیے کہ انشاءاللہ ہماری جو باقی ماندہ زندگی ہے، اس زندگی کو ہم لہو لعب میں نہیں گزاریں گے، اس زندگی کو ہم جھوٹ موٹ میں نہیں گزاریں گے، اس زندگی کو ہم دنیا کے محبت میں نہیں گزاریں گے، بلکہ اس زندگی کو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں گزاریں گے۔ اس زندگی کو ہم نماز قائم کرتے ہوئے گزاریں گے، اس زندگی کو ہم سچائی کے ساتھ گزاریں گے، ہم اس زندگی کو امانت داری کے ساتھ گزاریں گے، اس زندگی کو ہم رسول پاک کے عشق میں ڈوب کر گزاریں گے، سرکار کی محبت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ یعنی یہ دل میں نیت کر کے اٹھیے، انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی۔ یقین جانیے کامیابی اسی کا مقدر بنے گی جو رسول پاک کی اطاعت کیا کرتا ہے، رسول کی فرما برداری کیا کرتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن ہی میں ایک مقام پر فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کی فرما برداری کی، جس نے رسول کی فرما برداری کی، فقد فاز، تحقیق کامیاب ہو گیا۔ اب دوسرے مقام پر یہ فرمایا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی فرما برداری کی، حقیقت میں اس نے اللہ ہی کی فرما برداری کی۔ دونوں کی فرما برداری کوئی جدا جدا نہیں ہے، رسول کی فرما برداری ہی خدا کی فرما برداری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آج پیغام حق میں آپ کو دے رہا ہوں، اور عشق رسول کا یہ پیغام بھی آپ کو دیتا ہوں کہ عظمت مصطفیٰ، محبت رسول، تعظیم رسول اپنے دل میں ہمیشہ رکھو، اور اسی تعظیم رسول کے جذبے کے ساتھ نمازیں بھی قائم کرو، روزے بھی رکھو، زکوٰۃ بھی دو، اور عمل صالح اختیار کرو۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دونوں جہاں میں محسوس کریں گے، پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ اب آخر میں ایک گزارش یہ کرتا ہوں کہ جو لوگ محبت رسول کے دعوے دار ہیں، ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ میلاد النبی کے عنوان پر جلسہ رکھ لیں، ان کو توفیق نہیں ہوتی۔ میلاد نبی کی میلاد نہیں مناتے ہیں، بلکہ ان کے مولوی اسماعیل دہلوی نے اور اسی فریق کے مولویوں نے یہ کہا ہے کہ نبی کی میلاد کا دن منانا کنہیا کے جنم دن منانے کی طرح ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو ان کی نظریں ہی غلط ہیں۔ جب نظریں بدل جاتی ہیں تو نظارہ بھی بدل جاتا ہے۔ جب نظروں میں دشمنی آباد ہو جاتی ہے تو ہر چیز ان کو بری نظر آتی ہے۔ تو بہرحال اسی لیے یہ لوگ اپنے جلسے یہ سیرت النبی کے عنوان سے کرتے ہیں، سیرت رسول، سیرت النبی، سیرت مصطفیٰ کے نام سے جلسے کرتے ہیں، لیکن میلاد مصطفیٰ کے نام سے جلسے نہیں کرتے ہیں، میلاد النبی کے نام سے نہیں جلسے کرتے ہیں۔ میں ان وہابیوں سے پوچھتا ہوں، ان اہل حدیثوں سے پوچھتا ہوں، ان تمام مودودی جماعت والوں سے پوچھتا ہوں، بتاؤ
نبی کی میلاد پہلے ہے یا نبی کی سیرت پہلے ہے؟ نبی کی میلاد پہلے ہوئی یا نبی کی سیرت پہلے واقع ہو گئی؟ کہنا پڑے گا کہ نبی کی پہلے میلاد ہے، بعد میں سیرت ہے. نبی کی پہلے پیدائش ہے، بعد میں سیرت ہے. تو سرکار کی پہلے پیدائش کا دن تو منا لو. الحمدللہ ہم سنیوں کے جلسے کی شان یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جلسے میلاد النبی کے عنوان سے ہم مناتے ہیں. ہمارے جلسوں میں میلاد مصطفیٰ کا ذکر بھی ہوتا ہے اور سنت مصطفیٰ کا تذکرہ بھی ہوتا ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، محترم بزرگوں، شفیق دوستو، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 12واں اجلاس ہے، ماشاءاللہ آپ نے پوری طاقت و قوت کے ساتھ اور پوری دل جمعی کے ساتھ محبت رسول سے مالا مال ہو کر ان جلسوں میں آپ نے شرکت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی ولادت باسعادت کے صدقے میں آپ سب کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ولایت کے، صداقت کے، رحمت کے، برکت کے لڈو عطا فرمائے.